وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جوانی ہو، ادھیر پن ہو یا بڑھاپا ہو، ہمارا مقصد کیا ہے یہ دیکھیے. ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت یعنی عبادت کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ عبادت ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. یہ پیچھے جو اسلام میں بیٹھے ہیں اگر اس طرف آ جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ آپ کے لیے آسانی رہے گی. پیچھے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، اس طرف آ جائیں، یہ بھی جگہ خالی ہے. ندیم بھائی آپ بھی آگے آ جائیں اور آپ کے ساتھ اسلام اور بھی آگے آ جائیں. آ جائیں یہاں آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، آگے جگہ خالی ہے. جس طرح کمانے میں لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. آگے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ سہولت ہوگی. مجھے بھی بیان کرنے میں سہولت رہے گی، آپ کو سننے میں بھی انشاءاللہ سہولت رہے گی. تو یہ جو زندگی ہے ہماری، جس کا میں نے ابھی آپ کو 75 منزل والا واقعہ بیان کیا، یہ گویا کہ ہماری زندگی کی ایک ترجمانی کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی کا جو ہمارا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. میں پچھلے دنوں ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہمارے پاس کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے تھے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ مشاورت ہوئی تھی ہماری. تو میرے اسٹوڈنٹس کو پوچھا، یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، کچھ فائنل ایئر کے تھے، کسی کو 1 آدھ سال باقی تھا. میں نے ان کی عمریں پوچھی کہ آپ کی ایجز کتنی ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے. تو کسی نے کہا 20 سال، کسی نے کہا 22 سال، کسی نے کہا 21 سال. 21 22 23 20 21 22 23 سال کی ان کی عمریں تھیں. اس پر کلاسز، کوئی لاسٹ ایئر میں تھا، کوئی سیکنڈ لاسٹ ایئر میں تھا. اس طرح میں سوچ رہا تھا، ان سے بات بھی کی کہ آپ ابھی 22 23 سال ابھی آپ تو پڑھ رہے ہیں، جب آپ فارغ ہو جاؤ گے تو آپ کی تقریباً عمر 22 23 سال ہو جائے گی، 24 سال ہو جائے گی. اس کے بعد جناب آپ رزلٹ کا انتظار کریں گے، پھر فائل ڈھونڈ کر آپ فائل پکڑ کر آپ جاب ڈھونڈیں گے. کہاں جاب ڈھونڈیں گے؟ میں کہا جاب ملی، ورنہ غم و دکھی نظر آتے ہیں کہ جناب جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جاب نہیں. اسی میں 1.5 2 سال گزر جائیں گے. 25 سال آپ کی زندگی کے پڑھنے میں ہی گزر گئے. بالغ ہوئے کم و بیش آپ ایوریج لے لیں، 15 سال کی عمر ہے تو بالغ ہو ہی جاتا ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے، ٹھیک ہے نا. اب بالغ ہوئے 15 سال کی عمر میں بھی اگر آپ بالغ لیتے ایوریج لے لیں تو بالغ ہوئے بھی 8 سال 10 سال ہو گئے جب شرعی احکام ہم پر لاگو ہوئے، شرعی احکام ہم پر نافذ ہوئے. تو اب مطلب 20 22 23 سال آپ کے گزر گئے پڑھائی میں ہی. اس دوران کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. قرآن دیکھ کر پڑھنے آیا؟ نہیں آیا. نماز سے پڑھنے آئی؟ نہیں آئی. عبادت کرنے آئی؟ نہیں آئی. کیا کرنے آیا؟ کچھ بھی کرنے نہیں آیا. پڑھا کیا؟ پڑھا اس لیے کہ بھائی نوکری کرنی ہے. اب 2 3 سال نوکری ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد نوکری مل گئی تو سینئرٹی میں لگ جاتے ہیں. اسی دوران شادی کی تیاری ہو جائے گی. گھر والے کہیں کہ کماتا کیا ہے؟ بھائی 20 22 سال تو پڑھتے رہے، بھائی کمانا تو کچھ تھا ہی نہیں، پاکٹ منی ملتی تھی نہیں ملتی تھی. اب یہ 22 23 سال کیسے گزرے ہمارے زندگی کے 22 23 سال؟ آپ سوچئے زندگی کے 22 ہے جس کے پاس 100 روپے ہی خرچ کرنے کے ہوں اور 25 30 روپے یوں ہی نکل گئے نا، ادھر ادھر ہی نکل گئے. ابھی تک تو کچھ ریٹرن تو ہوا ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو پراپرلی. اب رہ گئے مشکل سے جیب میں 60 70 روپے. اب 60 70 روپے رہ گئے، 60 70 روپے میں 2 4 10 روپے نکل گئے. اسی طرح انتظار میں اب رہ گئے زندگی کے تھوڑے سے ہی سال. تو اب شادی بھی اسی دوران کرنی ہے. یہ سب اسٹوڈنٹ سے میری بات ہو رہی تھی. شادی بھی اسی دوران کرنی ہے. ابھی تک تو آپ کے پاس پڑھائی کا ٹینشن تھا، پڑھنا ہے. اب جب شادی ہو جائے گی تو گھر چلانے کا ٹینشن ہوگا، نوکری کا ٹینشن ہوگا. صبح سے لے کر رات تک کام کرو، بھاگو دوڑو. جیسے آپ لوگ یہاں کر رہے ہوتے 6 بجے 7 بجے نکلتے ہیں، شام کو 6 7 بجے گھر پر آتے ہیں، کمریں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، سر پھٹ رہا ہوتا ہے. اگلے دن پھر 6 7 بجے نکلنے کا ٹینشن ہوتا ہے. جب کرنا کیا ہے؟ مزدوریاں. نارملی یہاں زیادہ تر لوگ مزدوریاں کرتے ہیں.
اپنا کام بھی کرتے تب بھی جلدی نکلنا ہوگا، یہاں کوئی آرام دہ زندگی تو ہے ہی نہیں۔ اب زندگی گزار دی 30 سال تک تو خالی شادی کی تو 1-2 سال میں بچے ہو گئے، اب بچے ہو گئے تو بچہ وہیں کر رہا ہے، بچے کو دودھ لانا ہے، بچے کا مطلب کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر آگے جا کے بچے کی پڑھائی کرنی ہے، تو گھر کا خرچہ، کرایہ، کمائی اتنی ہے نہیں، خرچہ چلانا ہے۔ اب اس میں تقریباً نکل گئے 35-40 سال۔ زندگی کے اہم ترین دن 30 سال، 30 سال بہت قیمتی سال ہوتے ہیں یہ 30 سال، بھرپور جوانی، بھرپور ہمت، بھرپور جذبہ، بھرپور حوصلہ۔ یہ تو صرف اور صرف دنیا کے اسٹرگل میں گزار دیا نا، دنیا ہی کے اسٹرگل میں گزار دیا۔ کھیل کود میں چلے گئے، تفریح میں چلے گئے، گراؤنڈ میں چلے گئے، فٹ بال کھیلا، کرکٹ کھیلا، فلاں اسپورٹس کھیلا۔ بھائی 30 سال، یہ لوگ بھی کہتے ہیں بھائی 5-6-7 سال کی مطلب کہ پرفارمنس ہوتی ہے، تو یہ جناب یہی ٹائم ہوتا ہے، دوڑو بھاگو کھیلو۔ تو وہی دوڑو بھاگو کھیلو، تفریح میں 25-30 سال گزار دیے، آگے 25-30 سال مزید جو اگر نصیب ہو بھی گئے تو وہ شادی، بچے بڑے ہو گئے، ہسپتال، علاج، تعلیم، یہ وہ، کمانا، قرضہ، گاڑی، مکان، یہ سب کرنے میں 15-20-25 سال نکال دیا، 40-50 سال کے ہو گئے۔ میں یہ پوچھتا 40-50 سال کے اب رہ کیا گیا؟ اب رہ گیا بڑھاپا۔ 50 سال کے بعد وہ ڈھلان، پھر چلتے 75 سال کے اگر ہو بھی گئے، 70 سال کے ہو بھی گئے تو کمر میں درد، پیٹ میں درد، سر میں درد، بڑھاپا۔ بچوں نے اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا صحیح ذکر کیا ہوگا، دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی تو بچوں نے خیال رکھا تو رکھا، ورنہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے، بچے نے اٹھانا ہے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دینا ہے، جیسے نارملی ہماری آج کل زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو میں یہ صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح اپنی زندگی کو، وہ اسٹوڈنٹ سے میری بات ہو رہی تھی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، کالج کے نہیں تھے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ اور ہم نے جو 25-30 سال شروع کے گزار دیے، میرے نوجوان بھی یہاں موجود ہیں، کچھ یہاں موجود ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہیں آپ لوگ۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم سوائے کمانے کے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ صرف کمانا، صرف پڑھنا، یا وہ آخرت کی تیاری جس کے ذریعے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ قبر و حشر کا معاملہ، یعنی میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک باتیں ہی رہ گئی ہیں، کتابوں میں رہ گئی ہیں، کوئی قبر، موت، حشر، حساب کتاب، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ عنوان ہی نہیں رہے ہمارے۔ مسجدیں بھی ہیں، نماز پڑھنے کی جگہیں، یہاں بھی 10 جگہ بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، ہمارے ہانگ کانگ شہر کے اندر، میں بھی ہانگ کانگ میں ہوں، ہانگ کانگ میں 10 جگہیں بنی ہوئی ہیں، لیکن فجر میں کتنے، ظہر میں کتنے، عصر میں کتنے، مغرب میں کتنے، عشاء میں کتنے، نمازیں کتنی ہیں ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، عبادت بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ کمانا ہے۔ ہمارا مقصد صرف کمانا نہیں ہے۔ میں نے عبادت کی تعریف آپ کو بیان کر دی کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ہاں، اگر آپ روزگار بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اور روزگار اللہ کی رضا جب حاصل کر رہے ہیں تو وہ روزگار حاصل کرنے کا طریقہ بھی تو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا نا، کہ بھائی پیسے جو کما رہے ہیں وہ کمانے کا طریقہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ہوگا نا، تبھی وہ کمائی درست ہوگی نا۔ اگر وہ کمانا بھی ناجائز ہوا، طریقہ بھی ناجائز ہوا، دھوکہ بول کر، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، ملاوٹ کر کے، فراڈ کر کے اگر ہم پیسہ کما رہے ہیں تو پھر اپنی آمدنی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ڈنڈی مار کر پیسہ کما رہے ہیں، آمدنی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اوور انویسٹ، انڈر انویسٹ کر کر آپ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کر رہے ہیں تو بھی اپنی آمدنی کا جائزہ لینا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں یہاں میٹر کرتی ہیں۔ تو کما بھی رہے ہیں تو کما بھی ہم کو عبادت کے طور پر نہیں رہے، ایک تعداد کی بات ہے، کیونکہ ان کو کمانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جائز ناجائز، حرام و حلال کا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور اگر کوئی بیٹھ کر عبادت بھی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کا عالم یہ ہے کہ ان کو نماز پڑھنے بھی صحیح نہیں آتی، رکوع کرنے صحیح نہیں آتا، سجدہ کرنے صحیح نہیں آتا، ان کو قرات کرنے صحیح نہیں آتی، ان کو وضو کرنے صحیح نہیں آتا۔ بھائی وضو تو نظر آ رہا ہے نا، غسل آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وضو تو نظر آ رہا ہے نا، بھائی ساتھ بیٹھ کر ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یار اس کو وضو ہی کرنے نہیں آ رہا، اس کا ہاتھ دھونے نہیں آ رہا، اس کو پاؤں دھونے نہیں آ رہا، اس کو منہ دھونے بھی نہیں آ رہا، سر کا مسح کرنے بھی اس کو صحیح نہیں آ رہا، کلی کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کلی بھی کیسے کی جاتی ہے، تو وضو کرنے اس کو آ نہیں رہا ہے، غسل کا عالم پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نماز بھی سامنے پڑھی جا رہی ہے، کوئی چپ کر تو نماز نہیں پڑھی جا رہی نا، آپ سجدہ اور رکوع کریں گے نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آدمی سجدہ اور رکوع کر رہا ہوتا ہے۔ اب سجدہ اور رکوع صحیح نہیں کر رہا تو اس کی قرات کیسے صحیح ہوگی؟ ایک بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ قرات کیسے صحیح ہوگی، قرآن صحیح کیسے پڑھ رہا ہوگا وہ۔
اب قرآن درست نہیں پڑھ پا رہا، وضو درست نہیں ہے، غسل درست نہیں ہے، جن کا نہیں ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں، عبادت درست نہیں ہے، تلاوت دیکھ کر نہیں کر سکتا، روزگار جب کمانے جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ روزگار میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں، حرام طریقے سے کما رہا ہوں، اس کا طریقہ شرعی کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں تو ہمارا ہر کام اسلام و دین کے مطابق ہی کرنا ہے، شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے نا، تو یہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے ہم سب کو۔ تو یہ جو عرض کیا کہ وہ جو 75 منزلہ جو عمارت کی جو میں نے آپ کو حکایت بیان کی، اگرچہ فرضی حکایت تھی لیکن اس کو آپ تقابل کریں 75 سالہ عمر سے کہ 75 ایئر کی ایج ہے، تو یہ کس طرح، اور جب ہم موت کے دروازے پر پہنچے ہیں، آپ بتائیے آپ موت کے دروازے پر جو پہنچے گا، بالکل اینڈ ہے، اس وقت اس کی کیا فیلنگ ہونی چاہیے، اس وقت اس کے پاس کیا ہونا چاہیے، آپ بتائیے۔ پیسہ، میں ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے اور قبر جس کا گھر ہے، آخر جانا تو وہی ہے نا، قبر جس کا گھر ہے، جہاں جانا ہے فائنلی، جانا تو وہی ہے۔ اب وہ قبر کے کونے پر پہنچ گیا، بالکل موت اس کے اوپر ہے، ان قریب اس کی روح قبض ہو رہی ہے، وہ گویا کہ اپنی کیفیت کو جانتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، آگے کا میرے قبر کا طویل سفر ہے، قبر سے کب اٹھنا ہے، پھر قیامت کا طویل عرصہ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، 50,000 ایئر، 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا، اتنا قیامت کا انتظار، 25 سال تو صرف انتظار ہوگا کہ حساب ہو یا نہ ہو، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، 25,000 سال، آدھا دن تو اسی میں گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے اس کے بعد حساب کتاب ہے، اس کی بات میں الگ آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ جب ایک انسان قبر کی دہلیز پر کھڑا ہے، موت کے بالکل کارنر پر ہے، جب اس کی روح قبض ہوئی، ایک جسٹ امیجن، آپ تصور کریں، ایزیوم کریں کہ ہم مطلب بھائی یہ بھی ایزیوم کرنے کا، لیکن ڈیفینیٹلی موت تو آنی ہے نا، آپ کو بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، ہماری سانسوں کی کوانٹٹی پوری ہونی ہے، سانسوں کی کوانٹٹی پوری ہونی ہے کہ آپ کی میری سانسیں کتنی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بیلنس سانسوں کا جو کوانٹٹی رہ گئی ہو، نمبر آف سانس رہ گئی ہو، نمبر آف بریتھ رہ گئی ہو، وہ 1000 رہ گئی ہو، 2000 رہ گئی ہو، 3000 رہ گئی ہو، آئی ڈونٹ نو میری کتنی رہ گئی ہیں، آپ کی کتنی رہ گئی ہیں، مگر جیسے ہی سانسوں کی گنتی پوری ہوگی ہماری روح قبض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہماری روح قبض ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی میری۔ اب وہ بچے کی سانس کی گنتی پوری ہو جاتی ہے، بچہ مر جاتا ہے، بوڑھے کے 100 150 سال ہو جاتا ہے مگر سانسوں کی گنتی پوری نہیں ہو رہی نا بھائی، وہ بوڑھا ہے بیچارہ 4 پے پر پلنگ پر لیٹا ہوا ہے، کس بظاہر ایسے ہی لیٹا ہوا ہے، ڈرپیں لگی ہوئی ہے، اور سانسوں کی گنتی پوری نہیں ہو رہی، اور بالکل نوجوان ہے، بالکل نوجوان، اس کی سانسوں پوری ہو گئی، سانسوں کی گنتی، یہ یاد رکھیے گا، ہماری زندگی کیا ہے، سانسوں کی گنتی ہے، یہ سانسیں ہی تو ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی آپ میں کوئی بھی نہیں جانتے کہ ہماری سانسوں کی گنتی کتنی ہے، ہم کتنی سانسیں لے کر دنیا میں آئے، ہماری ایکسپائری ڈیٹ اللہ جانتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، ہم وہ پروڈکٹ، ہم وہ نہیں ہے کہ ہماری ایکسپائری ڈیٹ ہم پر لکھی ہوئی ہے اور ہم جانتے ہیں ہماری ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، ہماری ایکسپائری ڈیٹ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ ہماری ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے۔ اب جس کی پیدائش کی ڈیٹ، تو اب میں بھی جانتا ہوں میری پیدائش کی ڈیٹ کیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں آپ کی پیدائش کی ڈیٹ کیا ہے، مگر آپ اور میں یہ نہیں جانتے کہ آپ کی میری ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور ایکسپائری ڈیٹ آج بھی ہو سکتی ہے، اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں ایکسپائری ڈیٹ میں صرف دن میٹر نہیں کرتا، دنیا میں ہماری زندگی میں ایکسپائری ڈیٹ جو ہے نا صرف ڈے میٹر نہیں کرتی ہے، ٹائمنگ بھی میٹر کرتی ہے، ہماری ایکسپائری ڈیٹ میں ڈے بھی ہے، ٹائم بھی ہے، مومنٹ بھی ہے، جیسے ہی مومنٹ پوری ہو گئی ہماری ایکسپائری ڈیٹ پوری ہوئی، ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی چانس نہیں ملے گا، روح قبض کر لی جائے گی، بیٹھے بیٹھے آدمی گر جاتا ہے نا، کھڑے کھڑے آدمی گر جاتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے نہیں اٹھ رہا ہوتا، اس کا ٹائم پورا ہو گیا، وہ جب سویا تھا تو سانسیں لے رہا تھا، نیند ہی میں اس کی کوانٹٹی پوری ہو گئی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، نیند ہی میں اس کی سانسوں کی کوانٹٹی پوری ہو گئی،
اور اس کی روح قبض ہو گئی. آپ بولو وہ ہارٹ فیل ہو گیا, آپ بولو کہ اس کا یہ ہو گیا, آپ بولو کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جو بھی ریزن بنا, وجہ یہ کہ اس کی سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی. اب جس کی سانسوں کی گنتی پوری ہو رہی ہے وہ کھڑا ہے قبر کی دہلیز پر, موت کے دروازے پہ کھڑا ہے کہ اب عین قریب اس نے زندگی کو چھوڑ کر موت کے ساتھ ملنا ہے. ہم میں جس زندگی کو چھوڑ کر موت کے ساتھ ملتا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس گھڑی جو بندہ زندگی کو چھوڑ کر موت کی طرف جا رہا ہوگا, اس وقت وہ اپنی آگے کے لیے کن چیزوں کو لے جانے کا سوچ رہا ہوگا؟ وہ بینک بیلنس جو سے کمایا, وہ پراپرٹی جو سے کمائی, وہ چیزیں جو سے دنیا میں کی, وہ چاہے گا بھی تو آگے نہیں آئے گی نا. یا وہ کپڑے جو اس نے کیپ بورڈ میں رکھے, ڈیفینیٹلی نہیں, بلکہ جو بدن پہ تھے وہ بھی اتار لیے جائیں گے, کفن پہنا دیا جائے گا. ہمیں ہمارے کو کپڑوں میں تو نہیں نا دفن کیا جائے گا کہ بہت مطلب کہ برانڈیڈ سوٹ پہنتا تھا, برانڈیڈ سوٹ کے اندر اس کو دفن کرو, لوگ ماریں گے. کیسا آدمی ہے بھائی؟ کوئی برانڈیڈ سوٹ کے اندر, کوئی برانڈیڈ کپڑے میں کسی کو دفن کرتا ہے؟ اتار لیا جائے گا. کفن تو کفن ہے. اب اس کو کیا چیز چاہیے آگے جانے کے لیے؟ ایک ایسے ہی تصور کریں آپ کہ آپ اور ہم سب موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں, اور اب عین قریب ہماری موت آنے والی ہے, اور مرنے سے پہلے گویا کہ ہمیں یہ ادراک ہو گیا کہ اب میری سانس نکلنے والی ہے, اور اب میں مرنے والا ہوں, میں قبر میں جانے والا ہوں. نہ میرا بیٹا میرے ساتھ قبر میں ہوگا, نہ میری بیوی میرے ساتھ قبر میں ہوگی, نہ میرے ساتھ میرے ماں باپ قبر میں ہوں گے, میں اکیلا قبر میں ہوں گا. اس گھڑی میں جب جا رہا ہوں, میرا گھر میرے آنکھوں کے سامنے ہے, میری آنکھیں میری گھر کی چھت پر لگی ہوئی ہیں, آنکھیں ٹمٹما رہی ہیں, آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے, میں اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوں, سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عزیز سے جا رہا ہے. میں روتا ان کو دیکھ رہا ہوں, میں ان کو سخت دیکھ رہا ہوں, مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ان سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. قبر میں میرے ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا. میری سائڈ ٹیبل میں میری چیک بک رکھی ہوئی ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا چیک سائن کر کے دے رہا ہوں. میرا سارا بیلنس میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا, میں 20 50 سال میرے گھر سے دور رہا ہوں. جوانی میں اپنا ملک چھوڑ کر نکلا تھا, اب تو میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. برائے کرم میری یہ محنت, میرا پیسہ, میری چیزیں میرا قبر میں ڈال دینا, یہ بھی نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اس ٹائم پر آپ کو مجھے شاید یہ یاد آ رہا ہوگا کہ کاش کہ میرے پاس اس وقت نماز ہوتی, میرے پاس اس وقت صدقہ خیرات ہوتا, میرے پاس اس وقت نماز, روزے, اللہ کی عبادت, اللہ کی رضا اس وقت میرے ساتھ ہوتی. کیونکہ اس وقت میں قبر میں بے یار و مددگار ہوں گا, کچھ نہیں ہوگا میرے پاس. مجھے میرے رب کی رحمت قبر میں نجات دلائے گی, مجھے میرے رب کی رحمت عذاب سے بچائے گی, یہ ہوگا. اور اللہ کی رحمت کے لیے بندہ نیک کام کرتا ہے. ہائے افسوس, مجھے دنیا میں موقع ملا, میں نے 25 سال گپ شپ میں اور تفریح میں گزار دیے, 25 سال میں نے یہی پریشانیوں میں گزار دیے, آگے کے بھی 25 سال میں نے یہی غموں کی زندگی میں گزار دیے. سب کو بٹھا کر افسانے سناتا ہوں, سب کو بٹھا کر بڑا آدمی افسانے سناتا ہے. ہائے جناب ہم نے یوں کیا, ہائے جناب ہم نے یوں کیا, ہماری جوانی یوں گزری تھی, میں نے بڑی محنت کی, بڑے پتھر اٹھائے, بڑی اینٹیں اٹھائی ہیں, بڑی مزدوری کی ہے. سارے قصے 50 سال کی عمر تک یہ سناتے رہیں گے. آگے 25 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں ہو گیا تو ہائے میرا گھٹنا, تو ہائے میرا پیٹ, تو ہائے میری کمر, ارے جوانی میں کیسے گزرتی تھی, ارے تمہیں کیا پتا جوانی میں کتنی محنتیں کرتا تھا. غم بھی بولے گا, قصے بھی بولے گا, مگر اب اینڈ آ گیا ہے, موت آ گئی ہے, اب کیا کرو گے؟ کون سی کہانی کس کو سناؤ گے سوائے اس کے کہ عبادت اور نیکی اور اللہ کی رحمت یاد آئے گی کہ کاش کہ یہ میرے ساتھ ہوتی تو میں ہو سکتا تھا اللہ کی رحمت سے خبر کے سوالات کے صحیح جوابات دے کر مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتا. تصور کریں, بندہ غور کر, یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے, یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے جس سے ہم بھول گئے. ہم نے صرف اور صرف مال اور دنیا کمانے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ سچائی ہے, زندگی کی سچائی ہے. اور سب سے بڑی سچائی, بہت بڑی سچائی ہے, وہ موت ہے. سب سے بڑی سچائی ہے وہ موت ہے, قبر ہے, قبر کے سوال جواب ہے.
یہ یاد رکھیے گا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنی پوزیشن کو دیکھیں, ہم ہیں کہاں, کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. اب دیکھیے اس وقت باہر ایک ٹھنڈا سا موسم ہے نا, اور اندر گھبراہٹ ہو رہا ہے. مجھے پسینہ آ رہا ہے, مجھے پسینہ آ رہا ہے, اندر گھبراہٹ ہو رہا ہے. میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہ لائٹیں جل رہی ہیں, باہر ٹھنڈا موسم ہے, کمرے میں یہاں رش لگا ہوا ہے اور گرمی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہوا نہیں ہے نا, ہوا نہیں ہے, حالانکہ یہ پنکھے چل رہے ہیں مگر ہوا نہیں آ رہی, مجھے گھبراہٹ ہو رہا ہے. میرا قبر پہ کیا بنے گا, میرا قبر پہ کیا بنے گا. قبر تو یہ جتنی ٹیبل ہے شاید اتنی ہوگی, یہ ہے نا ٹیبل کی سائز, ہو سکتا ہے شاید اتنی ہوگی قبر. چوڑائی اس کی اتنی ہوگی, لمبائی میرے قد اتنی ہوگی. اور لٹا کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا, بند ہو جائے گی. عقل سلامت ہوگی, عقل سلامت ہوگی. حتیٰ کہ جو دفن کر کے جا رہے ہوں گے ان کے قدموں کی آہٹ بھی مردہ سنے گا, قدموں کی آواز بھی مردہ سنے گا. بندہ تصور کرے کہ اتنی سی قبر ہوگی, اس میں وقت کیسے گزرے گا. اوپر سے بند ہوگی, اندھیرا. خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے, ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے. قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پاس اب کوئی رشتہ دار ہے. کوئی نہیں ہوگا, میری قبر, میں اکیلا ہوں, مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہا ہے, مجھے یہاں پسینہ آ رہا ہے. قبر میں اگر کھڑکی نہ کھلی جنت کی, قبر میں اگر پھنس گئے, ایک تو وحشت, پھر قبر کی دہشت. قبر میں فرشتے منکر نکیر قبر کی دیواریں چیر کر آئیں گے, چیر کر آئیں گے, اور جھڑک کر پوچھیں گے, یعنی ڈانٹ کر پوچھیں گے, مر ربک, تیرا رب کون ہے. ہیہاتا لا ادری, افسوس افسوس میں نہیں جانتا. ہیہاتا لا ادری, افسوس افسوس میں نہیں جانتا. اگر اس درست جواب دیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم کی کھلتی ہے, بند ہو جاتی ہے. گویا کہ بتایا گیا کہ اگر تو جواب نہ دیتا تو تیرے لیے یہ عذاب تھا, اور فوراً جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, پھر اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اور اگر وہ جواب نہ دے سکا تو تھوڑی دیر کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی کہ اگر تو جواب دیتا تو تیرے لیے نعمتیں تھیں, اور جنت کی کھڑکی بند کر دی جائے گی, اور پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. اللہ کی پناہ. اب ہم غور کریں, ہم غور کریں کہ ہم نے قبر کے 3 سوالات کی کیا تیاری کی ہے. اس وقت کوئی جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا, کوئی جواب دینے نہیں آئے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے, ریئلٹی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے. ہم ہانگ کانگ میں رہیں, ہم بینکاک میں رہیں, ہم تھائی لینڈ میں رہیں, ہم دنیا کے امریکہ میں رہیں, یو کے میں رہیں, پاکستان میں رہیں, دنیا کسی کونے میں بھی رہیں, موت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کا انتظار ہوگا کہ یہ کب وطن واپس آتا ہے, گھر میں آتا ہے, اپنے کمرے میں بیٹھتے, بیوی بچوں سے ملتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جائے گی. نہ, آپ کے یہاں کئی لوگ کی میتیں اپنے ملکوں میں گئی ہیں, گئی ہیں نہیں گئی ہیں, وہ بھی تو یہاں آئے تھے, یہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ کما کر جائیں گے اور وہ ایسی زندگی گزاریں گے, یہی ان کی لاش گئی, کیا کما کر گئے. بلکہ بعض اوقات تو بعضوں کی تو میتوں کے لیے بھی چندہ کرنا پڑا ہوگا کہ اس کی میت بھیجنے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے. اللہ عقل سلیم دے کہ ہم اپنی میتوں کو یہیں دفنا دیا کریں, کیونکہ یہ پروسیجر نہ سستا ہے نہ ہلکا ہے. میت کو بڑی تکلیف ہے, میت کو بڑی تکلیف ہے. اللہ مدینے میں موت دے, اللہ ہم سب کو مدینے میں موت دے, یہاں نہیں مرنا.
بلکہ مدینے میں مرنا ہے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. کاش سبز گنبد کے سائے میں موت آ جائے، نہ دولت دے مجھے دے رو کر مدینے میں. کاش کاش مدینہ مدفن، کاش بقیع پاک مدفن مل جائے. ایک کاش ہماری زندگی کا یہ جو معاملہ ہے اس میں یہ ہمیں عافیت نصیب ہو جائے، ہمیں ایمان اور عافیت موت آئے. یہاں تو میں نے دیکھا جو مرنے کے حوالے سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں اللہ کی پناہ. ہمیں کل ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے، ہمارے انیس بھائی نے جو واقعہ سنایا اللہ کی پناہ، کہ کسی کا انتقال ہو گیا یہاں پر اور 6 سال تک اس کی میت کو یہاں پر ہاسٹیج کیا گیا، رکھا گیا صرف وارثوں کی تلاش میں. چائنا میں انتقال ہوا کسی کا، صرف وارثوں کے لیے اس کی لاش کو رکھا گیا کہ وارث سے بھی 6 سال، کتنے 6 سال تک اس کی میت کو دفن نہیں کیا گیا. جب 6 سال تک وارث نہ ملے تو اس کی میت کو جلا دیا گیا. اللہ کی پناہ. یہ مدنی چینل پہ بھی جو سن رہے ہیں نا، عبرت ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے. موت تو آنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی گزرتے گزرتے موت کی دہلیز تک پہنچ جائیں اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ نماز یہی رہ گئی، پیچھے ساری نمازیں رہ گئی، عبادت رہ گئی، گئے اور ہم موت کے دہلیز تک پہنچ گئے. اس کے لیے نماز پڑھیں، عبادت کریں. اچھا عبادت کرنی کیسے ہے؟ یہ بھی تو سیکھنا ہی ہے، سیکھا نہیں ہے نا. نماز پڑھنی کیسے؟ یہ بھی تو سیکھا نہیں ہے نا. آپ صبح 6-7 بجے اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں. اچھا الارم بھی کام کا سیٹ کرتے، نماز کا تو الارم بھی سیٹ نہیں کرتے کہ کام کے لیے اٹھنا ہے کہ نماز کے لیے اٹھنا ہے. نماز سے بڑا بھی کوئی کام ہے کیا؟ ہم تو کام کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو نماز جنت کی چابی ہے. اگر جنت کی چابی یہیں چھوڑ گئے تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ تو سیکھا بھی نہیں. ہم 6 بجے اٹھ کر کام پر گئے، 6-7 بجے واپس آئے، تھکے آ رہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے بعد گھر پہنچے، پھر کچھ گھر کے کام کاج کرنے، برتن دھونے ہوں گے، کھانا پکانا ہوگا، پھر سو جائیں گے، پھر سو کر پھر اٹھیں گے، پھر سیدھا دوڑیں گے کام پر، پھر آئیں گے، پھر سو جائیں گے. اسلام اور دین کے لیے، قبر و آخرت کے لیے، اے میرے میٹھے و پیارے اسلام بھائیو، کیا وقت نکالا ہے ہم نے. زندگی کا یہی مقصد تھا. آپ کہہ رہے جناب بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، گھر والوں کو پیٹ پالنا ہے، یہ بھی تو یوں ہے، یہ بھی تو یوں ہے. تو کیا اللہ کے نیک بندے نہیں جانتے تھے کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے؟ کیا وہ نہیں کماتے تھے؟ کیا ان کا کاروبار نہیں تھا، ان کا روزگار نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کا روزگار نہیں تھا؟ کیا اولیاء کاملین کے روزگار نہیں تھے؟ کیا یہ نہیں کماتے تھے؟ مگر عبادت کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے. ہم نے اس معاملے میں غور ہی نہیں کیا. اصل میں ہماری پرائورٹی یہ نہیں ہے نا. ہماری پرائورٹی کمانا ہے، ہماری پرائورٹی عبادت کب ہے؟ ہمارا بنیادی مقصد تو عبادت ہونا چاہیے تھا. کمانا تو ہماری ضرورت ہے، عبادت کمانا ہمارا مقصد تو ہے ہی نہیں. ہم نے مقصد کو ضرورت اور ضرورت کو مقصد بنا لیا. اگر ہم اپنے مقصد کی طرف آئیں، وہ ہے عبادت، اس کی طرف آئیں اور عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں. کمانا ہے، روزگار اس کے حلال کمائیں، وہ بھی عبادت کے طور پر کمائیں نا، اچھی نیتوں سے کمائیں اور صرف حلال کمائیں. 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں لیں، صرف حلال کمائیں. اور پھر اپنے وقت کو اسلام و دین کے لیے چھوڑیں. حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد تھے. حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کے استاد تھے. یہ کپڑے بیچا کرتے تھے. جو روز کا خرچہ ہوتا ہے نا انسان کی ضرورت کھانے پینے کی حوالے سے، جب یہ روز کی آمدنی کر لیتے نا
تو اپنا وہ سارا جو ان کا جو بسترا ہوتا تھا نا، وہ جو کمانے کا پوٹلی وغیرہ، یہ بند کر کے عبادت پہ لگ جاتے تھے. اس دن کا کما لیا. ہمارا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا. ہم اپنے خرچے کے حساب سے نہیں کما رہے، ہم سیونگ کے حساب سے کما رہے. خرچہ تو آپ کا کیا ہے ادھر؟ میں نے یہاں آ کر ساری معلومات لی ہے. خرچہ آپ کا کتنا ہے ادھر، یا آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے ادھر، لیکن کمانا ہے زیادہ، سیونگ کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے. یہ پلاٹ بنانا ہے، یہ بنگلہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی 1 10 کیجئے، موت آپ پہ صاحب جان واپس کیجئے. یہاں بیٹھ کر وہ بنگلہ بنایا، پتہ چلا کہ بنگلے میں زندہ پہنچتے تو بنگلہ ملتا، یہاں تو لاش پہنچی تھی. ہم بہت کہ تو کہا کر، یہ جب سورج طلوع ہو نا تو دوڑ، اور جب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تو واپس آ جائے. یہ لائن ہے. تو جتنا دوڑ کے واپس آئے گا نا، تو جتنی زمین جو تو نے دوڑی ہوگی نا، یہ سارے کا سارا زمین تیری. تو دوڑ. بولا ہاں. بولا واقعی، اور غریب آدمی تھا، اس کو تو موقع ملا تھا. اور بولا دیکھ اگر سورج غروب ہو گیا تو تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کو جتنا دوڑیں گے نا واپس آ جائیں گے. یہ دوڑا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. آگے یہ نظر آ رہا ہے، یہ باغ نظر آ رہا ہے، یہ کھیت نظر آ رہا ہے، یہ خوبصورت خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں. بولا یار تھوڑا یہ بھی لے لوں، تھوڑا یہ بھی لے لوں، تھوڑا یہ بھی لے لوں. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اور وہ جو تھوڑا آگے جاتا تو اور اس کی طلب بڑھتی تھی، یار یہ بھی آ جائے گا، اور بڑا یہ بھی آ جائے گا. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. دیکھا تو سورج تو اوپر سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا. اسے سورج دیکھا، بولا سورج تو غروب ہو رہا ہے، میں تو بہت آگے آ گیا ہوں. اب بولا چلو دوڑتا ہوں. پھر یہ واپس آیا. اب اس کو لائن تک پہنچنا تھا. جتنا دوڑا تھا اتنا دوڑ، جتنا چلنا تھا چل چکا. جو جگہ اس نے اب اس سے آگے جاتا تھا تو اور دیر ہو جاتی تھی. اب اس کو احساس ہوا. احساس کیا ہوا کہ واپس آ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے تو سارا مطلب کہ محنت ہو جائے گی. یہ واپس آیا. اب واپس آیا تب آپ نے دیکھا کہ تھوڑا تیزی کے ساتھ سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے یہ چل رہا سورج اس سے زیادہ تیزی سے غروب ہو رہا ہے. اور جیسے سورج غروب ہونے لگا اسی گھبراہٹ بڑھ گئی کہ یہ تو سارا کچھ میرے ہاتھ سے. اب یہ دوڑا 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 دوڑا. اب یہ دوڑے، اس کی سانس پھول گئی، ہانپ گیا. سورج غروب ہو رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے. بھاگتے 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 ایسی سانس پھولی کہ اس کا دل پھٹ گیا، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اور ہارٹ فیل ہوا، یہاں سورج غروب ہوا اور یہاں یہ گرا. یہاں یہ منہ کے بل گرا اور مر گیا. منہ کے بل گرا اور مر گیا. لائن کے قریب پہنچا اور مر گیا. کہنے والے نے کہا کہ یہ اتنی بڑی زمین کے پیچھے بھاگا تھا، اصل تو اس کی زمین یہی تھی جس کے حصے میں یہ مرا ہوا پڑا ہے. اصل تو یہ اس کی زمین تھی. اس کو تو اتنے سے ٹکڑے کے اندر ہی دفن ہونا تھا. دوڑ رہا تھا یہ. ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں. ابھی باقی ہے. بھائی کیا باقی ہے؟ زندگی کا سورج کبھی بھی غروب ہو سکتا ہے. پھر کوئی آ کر احساس دلائے گا ہو کچھ بھی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے. پتہ چلا کر بھی کچھ نہیں سکتے. اللہ نہ کرے کسی کو لقوہ پڑ گیا، کسی کو فارج ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا، کچھ بھی عبادت نہیں کر پا رہے. اور زندگی کی مدت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں 50 سال بھی زندگی کے بہت ہوتے ہیں. 50 ایئر کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی نے 70-75 سال کی عمر بھی اگر پائی ہے تو وہ اپنی زندگی کے 50 سال تو یہی گزار چکا. اگر 50 سال کی اکاؤنٹیبلٹی کرے تو 50 سال میں اس کے پاس نیکیاں ہیں کتنی، عبادت ہے کتنی؟ بلکہ عبادت کم ہے، نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہیں. بیلنس شیٹ بنائے اپنی زندگی کی تو اس کا بیلنس جو آئے گا وہ نیگیٹو میں آئے گا، مائنس میں آئے گا. گناہ زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں. کیونکہ جو عبادتیں کی تھی نا، وہ عبادت بھی علم کے مطابق نہیں کی تھی. نماز بھی صحیح نہیں پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت بھی صحیح نہیں کی تھی. تو مطلب بے علم کے عبادت گزار تو ایسا جیسے کہ وہ چکی کے گر جو وہ کیا کس کو کہتے، کولو کا بیل، کہ وہ چلتا رہتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میری منزلیں طے ہو رہی ہیں، منزلیں طے نہیں ہو رہی. وہ تو اپنی گرد گھوم رہا ہے، وہ تو اپنے گرد ہی گھوم رہا ہے. وہ آگے نہیں بڑھا.
جس کو علم نہیں ہے بغیر علم کے عابد ایسا ہی ہوتا ہے. سائیکل تب تک نہیں سائیکل کو چلانے کے لیے پینڈل کا چلنا ضروری نہیں ہے جب تک اس کی چین نہ لگی ہوئی ہو. چین لگی ہوئی ہوگی گراری میں تو ہی پینڈل مارو گے تو سائیکل چلے گی، ورنہ سائیکل کھڑی ہے آپ لوگ پینڈل مارے چلے جا رہے بھائی چین تو لگاؤ، چین لگاؤ، ٹائر کو زمین پر لاؤ پھر چلے گی. سانسیں پھول رہی ہیں مگر منزلیں طے نہیں ہو رہی ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو عبادت، علم، مقصد، موت، قبر، اس کی تیاری، ہماری زندگی کا انداز، یہ سب میں نے آپ کے سامنے جنرل طور پر بیان کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقل سلیم عطا کرے، اللہ آپ کو بھی عقل سلیم عطا کرے، اور ہم اپنے مقصد کو سمجھیں. مان لے میری بات، ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، یقین مانیے نہیں ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا ہمیں نقصان ہوگا. ہم اللہ کی رضا کے لیے جیے، زندگی اللہ کے نام کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی زندگی وقف کریں. بیوی بچے بھوکے نہیں مرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لیا ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا. رزاق وہ ہے، ہم رزاق نہیں ہیں، ہم عبد الرزاق ہیں. اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. ہم مر جائیں گے تب بھی ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو اللہ رزق دے گا. ہم اللہ کو عبادت کریں. ہماری جو ذمہ داریاں ہیں نان نفقہ، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری نبھانے کا کون منع کر رہا ہے؟ وہ بھی جب واجب ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. مگر مقصد تو عبادت ہے نا، ریاضت ہے. ہمارے فرمایا تو آپ کا انتقال، آپ کے روح قبض، مطلب آپ دنیا چھوڑ کر جا رہے، اس کے غم میں رو رہی ہوں. کہا روتی کیوں ہے؟ تو دیکھتی نہیں جس کمرے میں میرا انتقال ہو رہا ہے اس کمرے میں نے 18,000 قرآن ختم کیے ہیں. کتنے؟ 18,000 قرآن ختم کیے ہیں میں نے. اٹھارہ 18,000 قرآن ختم کیے. یہ قرآن سے محبت دیکھیے، زندگی کا مقصد تھا. کل بھی میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. اتنی چھوٹی سی عمر میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھنے آئے تھے. چھوٹی عمر تھی، خوبصورت تھے. امام اعظم نے فرمایا کہ قرآن حفظ کر آ جائیں، تو بڑے ہو جاتے. 7 دن کے بعد واپس آ گئے. کتنے دن میں؟ 7 دن میں واپس آ گئے. حضور پڑھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا ہم نے کہا تھا نا کہ آپ قرآن شریف حفظ کر آئیں. اور اس کی حضور میں قرآن حفظ کر آیا ہوں. 7 دن میں قرآن حفظ کیا. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 ماہ میں قرآن حفظ کیا. اور 1 ماہ بھی کہنے کا، ورنہ تو اس کو گھنٹوں پہ لے تو شاید 30 گھنٹے یا 40 گھنٹے بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم حفظ کیا تھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ اللہ کے نیک بندے عبادت کرنے والے تھے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت کرنے والے تھے. ایسے ایسے بزرگ گزرے جو روز کے 500 نوافل پڑھتے تھے، 800 نوافل پڑھتے تھے، 1,000 نفل نماز پڑھتے تھے. ایسے ایسے بزرگ گزرے جن کے عبادتوں کا حال دیکھ کر مطلب ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ ہم ان کو عبادت کرتے میں دیکھتی تو میں روتی تھی ان کی عبادت کو دیکھ کر. یہ حالت ہوتی تھی. ہمارے یہاں عجیب نظام، ہم لوگ عبادت نہیں کر رہے، یقین مانیے، اور کرنے بھی نہیں آتی. جو کرتے بیچاروں کرنے نہیں آتی. اس لیے میری مدنی التجا ہے میرے ہانگ کانگ شہر میں رہنے والے اسلامی بھائیوں، پلیز اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور اس عبادت کا علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کریں، وقت نکالیں. ورنہ وہی میں نے کہا نا، سانسوں کی گنتی پوری تھا، گئے دنیا سے. اب جتنے سانس رہ گئے آپ کے میرے، اس پر کوئی نیت کریں
کہ میں ان بچی کچھ سانسوں کو اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کروں گا. یہ نیت کریں, میری یہ بچی کچھ جو بھی سانسیں ہیں, کیونکہ رزق آپ کا لکھا ہوا ہے, ملنا وہی ہے جو آپ کا مقدر ہے, ورنہ دوڑتے رہیں گے. ایک بزرگ نے کسی کو پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے دنیا میں جتنی خواہشیں کی کیا ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں؟ تم دنیا میں اتنی تمنا خواہشیں کری کیا تیری ساری خواہشیں پوری ہو گئی؟ کہا نہیں. کہ تو دن رات ایک کام میں لگا ہوا ہے, خواہشات کی پیروی, خواہشات پوری کرنے میں, تو زندگی کا اتنا حصہ لگا دیا, پھر بھی تو چاہتا ہے, کہہ رہا ہے کہ میری خواہشیں ساری پوری, اتنی محنت کر کے بھی تیری ساری خواہشیں پوری نہیں ہوئی, آخرت کے لیے تو نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, تجھے ملے گا کیا؟ وہاں کے لیے تو کوشش ہی کوئی نہیں کی ہے. اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا, گھر بار کے بارے میں ماں باپ سے جو اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا تو ماں باپ نے کیا تصور لے لیا ہے کہ پڑھاؤ, اسکول کالج یونیورسٹی پڑھاؤ لکھاؤ. یہ عجیب کانسیپٹ ہو گیا ہے, پڑھاؤ لکھاؤ. ارے بھائی, تربیت سے مراد دین کی تربیت ہے, اسلام کی تربیت ہے, اسلامی اخلاق کی تربیت ہے, اور وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہوتی ہے, کہیں اور نہیں ہوتی. ہمارے بزرگان دین اپنی اولادوں کے لیے استاد رکھا کرتے تھے. میں ماضی کی آپ باتیں پڑھے, بزرگوں کے حالات, اپنے بچوں کے لیے استاد رکھا کرتے تھے. خلفاء, بڑے بڑے عمراء و مسلمین اپنے بچوں کے لیے علماء اور استاد ڈھونڈا کرتے تھے, اور ان کی تربیت میں اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ان علماء کی صحبت میں, علماء کی سرپرستی میں, اللہ کے نیک بندوں کی, عاشقان رسول کی سرپرستی میں ان کی تربیت ہوگی. وہی تعلیم, وہی تربیت انہیں بڑا کرتی تھی, اور وہ سکھاتے تھے, وہ سمجھاتے تھے, وہ ان کی تربیتیں کرتے تھے. علماء کی خدمت ان سے کروائی جاتی تھی. حضرت یہ ہمارے بہت بڑے مشہور خلیفہ گزرے, خلیفہ ہارون رشید, یہ علماء سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو استاد تھے, ان کے بچوں کے استاد کو وضو میں ان کا بیٹا جو تھا نا, وہ بادشاہ کا بیٹا تھا. خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھے, بادشاہ کا بیٹا تھا, اور ان کے جو استاد تھے بہت بڑے عالم تھے, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ وضو میں ان کے پاؤں دھلا رہا تھا. آفتابہ ہوتا ہے نا جس سے پانی ہوتا ہے, اس سے وہ پاؤں دھلا رہا تھا, اور حضرت پانی سے اپنے پاؤں دھو رہے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا تو غضبناک ہو گیا, غضبناک ہو گیا. اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا پاؤں دھلا رہا ہے, بادشاہ کا بیٹا پاؤں دھلا رہا ہے استاد کے, اس لیے غضبناک نہیں ہوئے. غضبناک اس لیے ہو گئے کہ اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے تھے, ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا, دوسرے ہاتھ سے حضرت کے پاؤں دھوتا, دوسرے ہاتھ سے حضرت کے پاؤں دھوتا. استاد کے ہاتھ اس کے پاؤں کو کیوں لگ رہے کہ تیرے دوسرا ہاتھ نہیں ہے؟ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے علماء کا ادب کرتے تھے, اور بڑے زبردست بادشاہ گزرے یہ. مگر آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے لیے بہت زبردست عالم, متقی, پرہیزگار بزرگ کو ان کا استاد بنایا تھا. یعنی اگر آپ سیرت پڑھیں نا بزرگوں کی, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت علماء اور عاشقان رسول اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کی تربیت کی تھی. ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور ایسوں کے حوالے کر دیتے ہیں, نہ جن کے دین کا پتہ, نہ ایمان کا پتہ, نہ جن کے نظریات کا پتہ. حالانکہ پتہ ہوتا ہے, یہ پتہ ہونا یہ چور کے لے کر پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم بچوں کی تربیت کرنے میں بھی کمزور, ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے میں کمزور. ہماری بچوں کی امی کا حال دیکھو, بیوی کا حال دیکھو, تو وہ بے پردہ, اس کو پردہ کروانے میں ہم ناکام, بچیوں کا پردہ کروانے میں ہم ناکام, بچوں کی تربیت کرانے میں ہم ناکام. کما رہے ہیں تو جائز طریقے سے کمانے میں کتنے لوگ ہوں گے جو دیکھیں تو وہ ناکام, کما کر پھر بھی تکلیف میں ہے تو کما کر بھی ناکام. تو میرے بھائی جب دنیا میں اتنی ناکامی کا منہ دیکھ رہے تو کہیں ایسا لوگ قبر میں جائیں تو وہاں بھی ناکام ہو جائیں. اللہ کی پناہ. دنیا گزر گئی جتنی گزرنی تھی. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کا یہ اجتماع اللہ کرے کہ آپ میری بات, اللہ مجھے میری زبان میں اثر عطا کرے, مجھے بھی باعمل بنائے, اور اللہ تعالیٰ آپ سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے.
مہربانی کریں پلیز اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں، اور وہ نماز ہے، عبادت ہے، علم دین ہے، علم دین سیکھیں۔ علم دین سیکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وقت نکالیں۔ دعوت اسلامی آن لائن کمپیوٹر نیٹ کے ذریعے آپ کو علم دین سکھا رہی، لوگ اور عالم بن رہے ہیں دعوت اسلامی کی آن لائن سروس کے ذریعے، حافظ بن رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں۔ ہمارے 10 مدنی مراکز ہیں آپ کے ہانگ کانگ کے اندر، وہاں آئے، ہمارے امام ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، دعوت اسلامی نے آپ کے کم از کم 10 مبلغین تو ہم نے دیے ہیں آپ کو، دعوت اسلامی والوں نے دی ہانگ کانگ کے اندر، وہ 10 مبلغین ہیں۔ ایک مبلغ کو اگر 100 200 اسلامی بھائی بھی مل جائے نا، اور 100 200 اسلامی بھائی کو بنانا شروع کریں، آگے جا کر سال 1.5 سال 2 سال کے اندر سینکڑوں مبلغین ہوں گے آپ کے ہانگ کانگ کے اندر۔ مجھے بتائیے کیا علم دین سیکھنا آپ کے کمانے میں کہاں سے رکاوٹ بنے گا بھائی؟ یہ بتا دیں علم دین سیکھنا کہاں رکاوٹ بنتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کہاں رکاوٹ بنتا ہے؟ کیا اس ہانگ کانگ شہر کے اندر، یہ ملک ہے پورا، اس ملک کے اندر کیا سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں جی رہے؟ کیا داڑھی امامے والے نہیں جی رہے؟ کیا نیک اور سچ بولنے والے نہیں جی رہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ہماری رکاوٹ ہماری نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کرنے میں شیطان و نفس رکاوٹ ہے۔ کوئی ملک، کوئی امریکہ میں آپ کو سنتوں کے پیکر ملیں گے، یو کے میں آپ کو سنتوں کے پیکر، یہ ہمارے کیمرہ مین کھڑے ہوئے، یہ یو کے کے، یہ ہمارے پیچھے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے، ہمارے نیٹ پر جو ہمارے کو لائیو کر، یہ یو کے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو یہ دیکھتے ہیں، یہ عالم بن رہے ہیں ہمارے ایک اسلامی بھائی یو کے میں عالم بن رہے ہیں، بریڈ فورڈ میں عالم بن رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں۔ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ برمنگھم میں جامعۃ المدینہ ہمارا، وہاں لوگ عالم بن رہے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں بھی تو لوگ جی رہے، یو کے میں بھی تو لوگ جی رہے ہیں نا، وہاں بھی بے عملی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ رہا ہوں کہ انہی ہواؤں میں، انہی فضاؤں میں، انہی زمین پر، انہی عمارتوں میں سنتوں پر عمل کرے بھی تو جی رہے نہیں جی رہے؟ ہم نہیں جی سکتے، ہماری نفس ہمیں سنتوں پر عمل نہیں کرنے دے رہی، ہماری خواہشات سنتوں میں۔ آپ ڈر کس چیز سے رہے میں بھی نہیں جانتا، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائیں، داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے۔ آپ کو اندھیرے میں بھی کوئی دور سے دیکھے نا تو کہے یہ مسلمان جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کے ملکوں میں ہمارا گیٹ اپ تو دیکھیں آپ، یہاں پر چلتے ہوئے کیسے لگے گا یہ کون جا رہا ہے؟ مسلمان تو رات کے اندھیرے میں نظر آ جائے یہ مسلمان جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی کہہ دے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ ہم کیوں اس طرح، مطلب کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، ہمارے بزرگ روزگار کمانے کے لیے دنیا میں گئے، کہتے ہیں کہ تاجر کمیونٹی کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ وہ کیسے تھے؟ وہ باعمل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک لوگ تھے۔ غیر مسلم ان کا انداز تجارت دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، ان کی ایمانداری، ان کی شرافت، ان کی دیانت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہاں اسلام و دین تاجروں کی وجہ سے اسلام و دین پہنچتا تھا، کہ جب جس دین کے ماننے والے اتنے ایماندار ہیں، وہ دین کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے نا، وہ دین کتنا حسین ہے، وہ دین کتنا خوبصورت ہے۔ آج اللہ نصیب کرے ہمیں بھی، ہم بھی ایسا عمل ایک رول ماڈل بنے۔ یہاں پر ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کے اگر کسی ایسے ملک میں ہے جو غیر مسلموں کا ملک ہے، تو آپ کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان کیسا نہ بنے بھائی؟ ہمارا کردار دیکھ کر لوگ مسلمان بنے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیے ذرا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے، کوئی کیچڑ تھی یا کوئی ایسی چیز تھی نا، ٹھوکر لگی تو کسی کی دیوار پر کیچڑ کے چھینٹے اڑے۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا والے متقی ہیں، آپ دیوار پر کھڑے ہو گئے سوچنے کے لیے کہ اب دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا، اب میں کیچڑ ہٹاتا ہوں تو مٹی کا گھر تھا، مٹی جھڑتی ہے، کسی اور کی دیوار تھی، میرا تو گھر ہے نہیں، اب کسی اور کی دیوار ہے، اگر میں کیچڑ صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے، دیوار خراب ہوتی ہے،
کیچڑ رہنے دیتا تو دیوار خراب رہتی ہے، کروں تو کیا کروں؟ اب اسی سوچ میں ہم کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں جس کا گھر تھا وہ غیر مسلم تھا، اس نے امام اعظم سے دیا تھا قرضہ، ڈیٹ اوور ہو گئی تھی، اور اس کو یہ لگا کہ حضرت امام اعظم آئے قرضہ لینے کے لیے، وہ ہاتھ باندھ کر ڈرتا ڈرتا آیا، حضرت معاف کر دیجئے۔ وہ کیا ہوا؟ کیا بھائی وہ قرضہ میں لوٹا دوں گا آپ کا۔ تو کہا یہ تیری دیوار ہے، کہا یہ میری دیوار ہے۔ آپ کا گھر ہے، کہا یہ میرا گھر ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی قرضے کی باتیں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ یہ آپ کا گھر ہے، میرے پاؤں کی ٹھوکر سے آپ کے گھر کی دیوار پر کیچڑ لگ گیا، اب میں کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار خراب ہوتی ہے، مٹی گرتی ہے، اور کیچڑ رہنے تو دیوار گندی رہتی ہے، حل بتاؤ، حل کیا نکالوں، حل کیا نکالوں؟ وہ دیکھ کر امام اعظم کو دیکھ رہا ہے کہ بولا یہ آپ کا دین ہے؟ کہا یہ دین ہے، بتاؤ بھائی کیا کرو؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرے گھر کی دیوار کی کیچڑ بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے میرے اندر کی کیچڑ صاف کرے۔ مجھے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ ہے اسلام، مسلمانوں کا انداز ہوتا ہے، کردار، لوٹ مار کر کے، بددیانتی کر کے، حق تلفیاں کر کے نہیں۔ مسلمان کو دیکھ کر بھی عمل لیتا ہے، غیر مسلم مسلمان کو دیکھ کر ایمان لے لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ آپ کا پڑوسی غیر مسلم تھا، اور وہ پڑوسی کا کیا مسئلہ تھا کہ اس نے گھر پر پرنالہ بنایا ہوا تھا، جس سے گندگی امام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں گرتی تھی، وہ گندگی گرتی تھی۔ امام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھاڑو لے کر، پانی لے کر وہ صاف کر لیتے تھے۔ ایک دن وہ غیر مسلم کہنے لگا حضرت میرے گھر سے جو پرنالہ ہے اسے گندگی گرتی ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ اپنے جیسا تو گریباں نہیں پکڑ لینا، بلکہ پوچھنے کی دیر نہ لگے، دروازہ توڑ کر اندر جائے، لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ مگر یہ اللہ کے ولی تھے نا، نیک بندے تھے۔ اس نے کہا کہ حضور میرے اس پرنالے سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ کہ تکلیف تو ہے، میرے جھاڑو اور رکھا ہوا ہے وہ صاف کر لیتا ہوں۔ تو کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ آتا ہے، مگر ہمارا رب فرماتا ہے والقاظمین الغیظ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف فرما رہا ہے کہ نیک بندوں کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ والقاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو غصہ آتا ہے تو پی جاتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کہ حضور آپ کا دل اتنا اچھا ہے، کہ ہمارا دل اتنا اچھا ہے، کہ پھر میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ It's a beauty of اسلام، اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی، یہ سب علم کی باتیں ہیں۔ اس دین اخلاق بھی سکھاتا ہے، عبادات بھی سکھاتا ہے، معاملات، یعنی آپ کو تجارت کرنی تو علم دین سیکھیں، آپ کو جینا تو علم دین سیکھیں نا۔ آپ کا پڑوسی کون ہے، مسلمان ہے غیر مسلم، آپ علم دین سیکھیں کہ پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، علاقے والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آتے جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ اسلام اور دین تو پوری رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کو یہاں پر ایسا کوئی کورس وغیرہ کریں، ہر ہفتے کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، علم دین ہی سکھایا جاتا ہے، اس میں ذکر بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے۔ پھر ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ اب مدنی مذاکرے کا ہمارے یہاں جو ٹائم ہے پاکستان کا رات 9 بجے کا ہے تقریباً، اور آپ کے یہاں بجتے رات کا 12 بجتے ہیں۔ تو اب یا تو یہ دیکھ لیں، یا پھر اس کا جو نشے مقرر آتا ہے وہ دیکھ لیں، ریکارڈ کر لیں، ریکارڈ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسی صورت نکالیں کہ آپ کو مدنی مذاکرہ مل جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سلسلے مدنی چینل پر آتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت آتا ہے، مفتیان کرام کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، وہ دیکھیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے سلسلے ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹائمنگ کے اندر۔ آپ کے گھر پہ مدنی چینل چلنا چاہیے۔ مدنی چینل یہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس میں نہ عورت ہے نہ میوزک ہے، ایڈورٹائز ہم دیتے نہیں ہیں، تو صرف اور صرف اسلام و دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، اور میں کہوں کہ بس مدینہ مدینہ ہو رہا ہوتا ہے۔
تو یہ ہے ذریعہ. اسی طرح کتابیں مقتوط المدینہ کی وہ لیں. اب تو میموری کارڈ، سوشل میڈیا، ہمارے جو اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو ہمارے فیس بک کے جو پیجز ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں. واٹس ایپ پر آپ مطلب ہمیں سبسکرائب کر لیں تو آپ کو یہ ملتا رہے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawatIslami.net، اس کو وزٹ کریں. ہمارے پاس لائبریری ہے پوری نیٹ پر، 800 سے زیادہ پتہ نہیں کتنی کتابیں، ہزاروں کتابیں ہماری نیٹ پر رکھی ہوئی ہیں. فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، ہم کو کماتے تھوڑی ہیں اس کے ذریعے. یعنی علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں، آن لائن کے ذریعے بنے گا سیکھیں. یا مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگ رہے ہیں راتوں کو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد. آپ کے یہاں 8 بجے عشاء کی جماعت ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر آپ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن کریم سیکھنے کو تو دیں کہ قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا. قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا. قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، مگر قرآن کی تلاوت کی سیکھے تو صحیح. ہم قرآن کھولے تو دیکھ کر پڑھنے تو آئے. اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب